پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی علی اور حسن بہت مختلف زندگی گزار رہے تھے۔ علی اسکول میں پڑھتا تھا جبکہ حسن بھینسوں کے ساتھ کام کرتا تھا۔ ایک دن علی نے بھینسوں کے چرانے کے تجربے کے بارے میں متجسس اسکول چھوڑ کر کھیتوں میں حسن کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ بھینسوں کو چرانے کی کوشش کرتے ہوئے علی نے غلطی سے انہیں چھوڑ دیا، جس سے افراتفری پھیل گئی کیونکہ بھینسیں گاؤں میں آزادانہ طور پر گھومنے لگیں۔ علی اور حسن سمیت گاؤں والوں نے بھینسوں کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ پکڑنے میں بہت تیز اور چست تھیں۔ جب انہوں نے سوچا کہ تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں، ایک شرارتی بکری نمودار ہوئی اور بھینسوں کو واپس اپنے قلم کی طرف لے جانے لگی۔ بکرا گاؤں کا مشہور فرار فنکار نکلا، جو جانوروں کو ان کے باڑوں میں واپس لانے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ بھینسوں کے بحفاظت واپس آنے کے بعد گاؤں نے بہادر بکری کی تعریف کی اور علی نے اسکول جانے اور بھینسوں کو ماہرین کے پاس چھوڑنے کی اہمیت کو سمجھا۔ جیسے ہی علی اور حسن گھر واپس چلے گئے، وہ اس پاگل مہم جوئی کا تجربہ کر کے ہنسے بغیر نہیں رہ سکے۔ بھارت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں روی اور راجو نامی دو بھائی انتہائی غربت میں رہتے ہیں، گھاس اکٹھا کر کے اور اسے معمولی رقم میں بیچ کر زندہ رہتے ہیں۔ ایک دن گھاس کی تلاش کے دوران راوی کو زمین میں دفن ایک چھوٹا سا خزانہ ملا۔ اپنی نئی دولت سے پرجوش ہو کر روی اور راجو جلدی سے تمام رقم اسراف چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے روی اور راجو نے اپنی بے وقوفی کی تلافی کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ محنت کرنے کا فیصلہ کیا۔ غیر متوقع طور پر روی اور راجو نے جو گھاس اکٹھی کی ہے وہ ایک جادوئی پیسوں کے درخت کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے، جو انہیں دولت کا کبھی نہ ختم ہونے والا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ پڑوسی گاؤں والے روی اور راجو کی کامیابی سے حسد کرتے ہیں اور جادوئی پیسوں کے درخت کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی عقل اور ہوشیاری کا استعمال کرتے ہوئے روی اور راجو گاؤں والوں کو پیچھے چھوڑنے اور اپنے جادوئی پیسوں کے درخت کی حفاظت کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ اپنی نئی دولت کے ساتھ روی اور راجو نے اپنے گاؤں کو ایک خوشحال اور پرمسرت جگہ میں تبدیل کر دیا، جہاں ہر کوئی جادوئی پیسوں کے درخت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نامی ایک 10 سالہ لڑکا کچھ ایسا کرنے کا خواب دیکھتا ہے جو اس کی زندگی بدل دے گا۔ دوسروں کی مدد کرنے کے خیال سے متاثر ہو کر احمد نے اپنی قوم کی خوبصورتی کو دکھانے کے لیے اپنے موبائل فون پر ایک یوٹیوب چینل شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ احمد کی ویڈیوز مقبولیت حاصل کرنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن وہ مواد بنانے پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے اور اپنے اسکول کے کام کو نظر انداز کرتا ہے۔ احمد کے والدین اور اساتذہ اس کے گرتے ہوئے درجات اور ذمہ داری کی کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک دن احمد کی ویڈیوز نے ایک قومی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی، جو اسے پورے پاکستان کے بچوں کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے والے اپنے شو کی میزبانی کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ احمد کو احساس ہے کہ اس کا نیا موقع ایک شرط کے ساتھ آتا ہے، اسے اپنے درجات کو بہتر کرنا ہوگا اور ایک طالب علم کے طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی۔ احمد اپنے اسکول کے کام اور اپنے شو کی میزبانی میں توازن پیدا کرنے کے لیے سخت محنت کرتا ہے، دوسرے بچوں کو ان کی تعلیم کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے خوابوں کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ آخر میں احمد کا شو ہٹ ہو جاتا ہے اور اس کا گاؤں اس کی کامیابی کا جشن مناتا ہے، لیکن وہ احسان اور تعلیم کی اہمیت کو کبھی نہیں بھولتا۔ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا 9 سال کا ایک متجسس اور شرارتی لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن علی کے والدین نے اسے اپنے کزن احمد کے ساتھ پڑھنے کے لیے شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ نئے ایڈونچر کے بارے میں پرجوش علی نے اپنا بیگ پیک کیا اور ایک پرانی بس پر چڑھ گیا۔ طویل بس کی سواری کے دوران علی شہر میں ہونے والے تمام مزے کے بارے میں دن میں خواب دیکھنے کے علاوہ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی علی کی بس شہر کے قریب پہنچی، ایک شرارتی بندر بس میں گھس آیا
اور ایک بے شک علی کے پاس بیٹھ گیا۔ بندر کی موجودگی سے بے خبر علی اپنے کزن احمد کی طرف متوجہ ہوا اور پرجوش انداز میں کہا کہ وہ اس سے ملنے کا انتظار کیسے نہیں کر سکتا۔ چونک کر احمد نے فوراً بندر کو دیکھا اور بے قابو ہو کر ہنسنے لگا۔ علی نے حالات کی بےہودگی کو بھانپتے ہوئے شمولیت اختیار کی۔ اس دن سے آگے علی اور احمد نے بندر کی غیر متوقع آمد پر ہنستے ہوئے ایک ساتھ بے شمار مزاحیہ مہم جوئی کا اشتراک کیا۔ علی، پاکستان کے ایک گاؤں کا ایک شرارتی نوجوان لڑکا، بھینسوں سے محبت اور اپنی غلط مہم جوئی کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایک دن اپنی بھینسوں کو گاؤں کے باقی لوگوں کے ساتھ کٹائی کے لیے لے جاتے ہوئے علی غلطی سے انہیں گندم کے کھیت میں لے جاتا ہے، جس سے افراتفری اور تباہی ہوتی ہے۔ اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہوئے علی گھبراتا ہے اور بھینسوں کو گندم کے کھیت سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حالات کو مزید خراب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مزید فصلوں کو رونقتے ہیں۔ دیہاتی علی کی حرکتوں سے مایوس ہو کر اسے چیخنا اور ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان میں سے کچھ بھینسوں کو روکنے میں مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی فصلوں کو بچانے کی آخری کوشش میں علی ایک تخلیقی خیال لے کر آتا ہے، وہ بھینسوں کو کھیتوں سے دور خالی نہر کے ذریعے لے جاتا ہے۔ جیسا کہ علی کامیابی کے ساتھ نہر کے ذریعے بھینسوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ قریب ہی کے ایک چھوٹے سے تالاب سے پانی پینے کے لیے رک جاتے ہیں، غیر ارادی طور پر ایک بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا دیتے ہیں جو پھیلنے ہی والی تھی۔ علی کی غیر ارادی بہادری کے لیے شکر گزار گاؤں والے اسے معاف کرتے ہیں اور اس کی چالاک سوچ کا جشن مناتے ہیں، جبکہ علی کی غلط مہم جو اس کی بہادری اور تیز عقل کی کہانی میں بدل جاتی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، علی گاؤں والوں کے درمیان بیٹھا ان کی ہنسی اور کہانیاں سنتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بعض اوقات غلطیاں غیر متوقع نتائج اور یہاں تک کہ بہادری کا باعث بن سکتی ہیں۔ یک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک غریب آدمی رہتا تھا جو گاڑیاں بنانے کا منفرد ہنر رکھتا تھا۔ ایک دن احمد کو گاؤں کے سب سے امیر آدمی کے لیے گاڑی بنانے کا آرڈر ملا۔ دولت مند گاہک کو متاثر کرنے کے لیے پرعزم احمد نے اپنی تخلیق کردہ سب سے زیادہ اسراف اور پرتعیش کارٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس میں وہ تمام مواد استعمال کیا جو اسے مل سکتا تھا۔ جیسے ہی احمد نے گاڑی پر انتھک محنت کی، پورا گاؤں حیرت اور امید سے اس شاہکار کی ایک جھلک کی امید میں دیکھتا رہا۔ آخرکار کئی دن کے نہ رکنے والے کام کے بعد احمد نے فخر سے تیار شدہ کارٹ کو امیر آدمی کو پیش کیا، صرف یہ محسوس کرنے کے لیے کہ یہ گاؤں کی تنگ گلیوں میں فٹ ہونے کے لیے بہت بڑی ہے۔ کسی اور آپشن کے بغیر احمد نے ٹوکری کے ٹکڑے کر کے اسے امیر آدمی کی حویلی میں دوبارہ جمع کرنے کے لیے ایک مزاحیہ سفر کا آغاز کیا۔ لاتعداد گھنٹوں کی محنت کے بعد احمد نے امیر آدمی کی حویلی میں کارٹ کو کامیابی کے ساتھ دوبارہ تعمیر کیا اور اس کے عزم اور وسائل سے سب حیران رہ گئے۔ آخر میں احمد کی شہرت ایک ہنر مند کارٹ بنانے والے کے طور پر دور دور تک پہنچ گئی، جس سے اسے متعدد آرڈر ملے اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک شرارتی لڑکا رہتا تھا جو ایڈونچر کے شوق کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک دھوپ والے دن احمد نے فصل کاٹنے کے لیے کھیتوں میں جا کر اپنے خاندان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب احمد پکی ہوئی فصلوں کو چننے لگا تو اسے ایک گہری آواز سنائی دی، ارے احمد، آؤ ہمارے ساتھ کھیلو۔ متجسس اور پرجوش احمد نے آواز کا تعاقب کیا اور دریافت کیا کہ اسے کوئی شخص نہیں بلکہ ایک ریچھ کہہ رہا ہے۔ احمد ایک شرارتی لڑکا ہونے کے ناطے اس نے ریچھ کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ کیا اور اسے کچھ کرتب سکھائے۔ ریچھ کے ساتھ احمد کی انوکھی دوستی کی بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور جلد ہی مزید ریچھ ان کے کھیل کے وقت میں شامل ہونے لگے۔ احمد کی مدد سے ریچھوں نے کام کرنا سیکھ لیا اور گاؤں کی کمیونٹی کے مددگار ممبر بن گئے، اور اس طرح ہر روز احمد اور ریچھ مل کر کام کرتے تھے اور گاؤں کو رہنے کے لیے ایک خوشگوار اور خوشحال جگہ بنا دیتے تھے۔
پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، علی جو شرارتی تھا اور حسن جو کہ خوش اخلاق تھا۔ ایک دن علی نے گاؤں میں عزت کمانے کا منصوبہ بنایا۔ علی نے حسن کو ایک مقابلے میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ گاؤں والوں کو سب سے زیادہ کون ہنسا سکتا ہے۔ حسن نے چیلنج قبول کیا اور اپنے لطیفوں اور مضحکہ خیز چالوں کی مشق شروع کر دی۔ مقابلے کے دن حسن کی مزاحیہ پرفارمنس نے سب کو قہقہوں سے گونج دیا، جبکہ علی کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے علی نے حسن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اسے اپنی چالاک تجاویز سے اور بھی مزاحیہ بننے میں مدد کی۔ حسن نے مقابلہ جیت کر گاؤں والوں کی عزت حاصل کی، لیکن علی نے احترام کے حقیقی معنی کے بارے میں ایک اہم سبق سیکھا۔ جب وہ گھر واپس چلے گئے، علی اور حسن نے ہنسی کا اشتراک کیا، یہ جانتے ہوئے کہ حقیقی عزت دوسروں کے لیے مہربان اور معاون ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔